الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سورہ تحریم کی آیت نمبر 10. یہ آخری 2 آیات رہ گئی ہیں جن پر کوشش ہوگی کہ آج بیان ہو اور یہ سورت ختم ہو جائے. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یعنی اگلے اتوار کو ہم 27واں پارہ شروع کریں گے. ہم 30ویں سے چل رہے ہیں، پہلے 30واں پھر 29واں اور 28واں ختم ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ 27واں پارہ شروع ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے لوط علیہ السلام کی زوجہ کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی. نوح علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے. عمر معلوم نہیں کتنی تھی، 1000 سال سے زیادہ ہی ہوگی. ان کی زوجہ کافر تھی، ایمان نہیں لائی نوح علیہ السلام پر. اور لوط علیہ السلام ان کی زوجہ بھی کافر تھی. لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتی تھی، ان کو نبی نہیں مانتی تھی اور ان کی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتی تھی. نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ قوم کو شرک سے روکیں. ان کی زوجہ پھر بھی شرک کیا کرتی تھی. اب ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے کی کہ کیوں کیا کرتی تھی. پیغمبر کی بیوی ہو کے شرک کر رہی ہے اور پیغمبر 1000 سال گزار دیتے ہیں تبلیغ میں. اس کے باوجود اس لیے شرک کر رہی ہے کہ وہ جن لوگوں میں رہتی تھی وہ مشرک تھے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ جن لوگوں میں رہتی تھی وہ کیا تھے؟ مشرک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے. آپ کس علاقے میں رہتے ہیں. آپ نے اگر رہائش کے لیے ایسا علاقہ پسند کیا ہوا ہے جہاں بے حیائی کا ماحول ہے، لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی والوں کی تحقیر کرتے ہیں، نمازیوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ آپ کے بیوی بچے اسی ماحول کے عادی ہوں گے. ان پر آپ کی تعلیمات کا اثر کم ہوگا. یہ کالز آ رہی ہیں نا، تو اس کو کیا کریں جی؟ فلائٹ اس موڈ پہ لگائیں گے تو نیٹ بند ہو جائے گا. تھوڑی سی ہمیں بھی ٹیکنیکل باتیں پتہ ہیں آج. کل میں کسی کو ٹیلی گرام کے بارے میں ابھی آخر میں بتاؤں گا، یہ بیان کا موضوع نہ چینج ہو جائے. تو چھوڑ دیں، چلنے دیں. کال آئے گی تو بس ڈسکنیکٹ کر دیا کریں اس کو فوراً. تو جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، جس ماحول میں، اس ماحول کا اثر بیوی بچے، یہ جو فون کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو سارا دن کرتے رہتے ہیں فون، کوئی ٹائم نہیں ہے. پھر فون نہیں اٹھاؤ تو میسج پہ میسج بھیجتے ہیں کہ حضرت جواب تو دے دیں، حضرت جواب تو دے دیں. تو یہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں جو فون کر رہا ہوں مفتی صاحب کو، باقی پوری دنیا میں کبھی کسی نے مفتی صاحب کو فون کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی میں کچھ اناؤنس کرنے والا ہوں بیان کے آخر میں. فون کی ٹائمنگ میں نے متعین کی ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک کوئی فون کرے گا تو اٹھاؤں گا، نہیں تو پولیس بھی بھیجو گے تو فون نہیں اٹھاؤں گا میں. چاہے کسی کوئی مر رہا ہو، جی رہا ہو. پہلے آدمی اپنے آپ کو دیکھے، پھر دوسرا بھی دیکھو، پھر فون کر رہا ہے. یہ فون آ رہا ہے تو اس میں ٹوٹ ٹوٹ. پھر ایک بد اخلاقی لوگوں میں یہ ہے کہ دیکھو جیسے دروازہ 3 دفعہ بجانا چاہیے، 3 دفعہ میں نہیں اٹھایا تو چلے جاؤ. تو آپ نے کسی کو کال کی، 1 دفعہ کر لی، تھوڑا سا ٹھہر کے دوبارہ کر لی، تھوڑا سا ٹھہر کے پھر کر لی. 4تھی دفعہ نہ کریں آپ. 3 دفعہ آپ نے بیل ملا دی، اس کا مطلب ہے بھائی کوئی بندہ مصروف ہے یا سو رہا ہے یا کسی اہم کام میں مشغول ہے، وہ نہیں اٹھانا چاہتا.
بعض لوگ ملاتے چلے جاتے ہیں. اس سے انسان کو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی کیوں بار بار اتنا کیوں کر رہے ہو. تو 3 دفعہ کال ملا لی, بس ٹھیک ہے, اٹھا لیا تو صحیح ہے, نہیں اٹھا تو چھوڑ دیں اس کو, پھر کسی اور وقت میں کر لیں, 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد کر لیں, پھر بھی نہیں اٹھایا تو پھر 3 گھنٹے بعد کر لیں, کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ اٹھائیں گے. آخر انہوں نے فون رکھا ہوا ہے اس لیے کہ اس میں پھر انسان اپنی سہولت سے فون اٹھا لیتا ہے. تو ملا کے 25 کالیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں نا کہ سائلنٹ پہ تھا موبائل, سو کے اٹھے تو دیکھا 25 کالیں آئی ہوئی ہیں. تو جس کی 25 کالیں آتی ہیں میں کہتا ہوں پتہ نہیں کوئی مر رہا ہے, کوئی ایمرجنسی ہوگی شاید. پھر میں کال ملاتا ہوں تو پھر وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت وہ جو ملکہ سبا تھی اس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے. جو ملکہ سبا تھی نا اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے اس کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. ابے تو 25 کالیں اس چکر میں تو نے ملائی ہوئی, ہم سمجھے کوئی نزا کی حالت میں اور اس وقت کلمہ صحیح یاد نہیں آ رہا آپ کو, تو آپ نے 25 دفعہ کال ملائی کہ بھائی کلمہ تو پوچھ لوں کیا ہے. یہ حالات ہیں لوگوں کے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماحول جو ہے نا, ماحول اس کا اثر پڑتا ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر, یہ بھی پہلے بتا دوں پہلے کافر عورت سے بھی نکاح جائز تھا, اسلام میں جائز نہیں ہے. میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اگر کافر ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس سے ایمان بھی دوبارہ لانا پڑتا ہے اور دوبارہ نکاح بھی دوبارہ. پچھلی امتوں میں اس کی اجازت تھی تو کافر سے بھی نکاح ہو جاتا تھا. تو نوح علیہ السلام کی زوجہ, اندازہ لگاؤ کہ 1000 سال تک ممکن ہے شادی, ازدواجی زندگی 500 سال گزری ہو ان کی, 400 سال گزری ہو, 400-500 بھی کوئی کم تو نہیں ہے, لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا. اور یقیناً پیغمبر کے معجزے بھی دیکھے ہوں گے, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ مؤثر کون سی چیز ہے, آپ کے گھر پہ اثر کون سی چیز ڈالے گی؟ ماحول. شوہر چاہے مفتی ہو, چاہے بہت بڑا بزرگ ہو, تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, چلے لگے ہوئے ہیں, سال لگا ہوا ہے, بزرگوں سے بیعت ہے, لیکن آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ آپ کے اڑوس پڑوس کا ماحول آپ کے ماحول سے میچ نہیں کرتا, تو گھر کے ماحول کو سدھارنا بڑا مشکل. آپ کے بیوی بچے آپ کو بے وقوف اور احمق سمجھنا شروع کر دیں گے تھوڑے دنوں میں. کہیں گے ان کے یہاں سارا دن فلمیں چلتی ہیں, ان کی بچیاں پینٹیں شرٹیں پہنتی ہیں, اور ہمارے ابا ہمیں ہر وقت دستانے پہنا کے رکھتے ہیں. یہ بیٹیوں کو باپ کے بارے میں خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. بیوی کو خیال آئے گا کہ ان کے گھر میں تو ہر وقت انٹرٹینمنٹ کا ایک ماحول ہے, کزنوں کے ساتھ ڈانس ہو رہے ہیں, شادیوں میں ناچ کیے جا رہے ہیں, چاروں طرف یہی ماحول ہے, محلہ ایسا ہے, رشتہ دار اسی قسم کے ہیں, رشتہ داروں میں کبھی یہی ماحول ہے. اور ہمارے ابا ہمیں چچا زاد پھوپھی زاد سے بات بھی نہیں کرنے دیتے کہ جی پردہ ہے اسلام میں ان سے. تو بچے آپ کو کیا سمجھیں گے تھوڑے دنوں میں؟ مکھنچو. کیا سمجھیں گے ابا کو بچے؟ مکھنچو. یہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, ورنہ اتنی سختی نہیں ہے. بیوی بھی آپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دے گی. آپ نے شادی کر لی, لے آئے, لیکن اس کا سارا خاندان ایسا ہے کہ وہ جینز کی پینٹیں پہنتی ہیں لڑکیاں وہاں پہ, اور ہاف سلیوز شرٹیں پہن کے گھومتی ہیں. آپ نے بیگم کو پٹھانوں والا برقع پہنا دیا, شٹل کاک. تو وہ کیا کہے گی؟ بولے گی یہ جو ہے نا تنگ نظر, اور اس طرح کی باتیں وہ شروع کر دے گی. تو سب سے پہلے میرے بھائی لوکیشن, رہتے کہاں ہو, اس کا بڑا فرق ہے. تو ہم اپنے اس ماحول کو تو تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم بہت بڑی برائی سے تو بچ سکتے ہیں نا. ایسی جگہوں پہ تو جا کے نہ رہو جہاں بچی گھر سے نکلتے ہی دیکھے کہ لوگوں کے کپڑے اترے ہوئے ہیں. یورپ امریکہ میں رہنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. میرے پاس جو کالز آتی ہیں, لوگوں کے فون آتے ہیں, کس طرح بچے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, مذہب چھوڑ دیتے ہیں, اسلام چھوڑ دیتے ہیں بچے. یورپ امریکہ میں صرف وہی رہ سکتا ہے, اسی کے لیے شرم رہنا جائز ہے کہ وہ اپنی جو بچوں کو اتنا کنٹرول میں رکھے اور اپنی بیوی کو اتنا کنٹرول میں رکھے کہ جس سے یہ ملانا چاہے گا اس سے ملے, جس سے یہ ملانا نہیں چاہتا اس سے ملاقات نہ ہو.
پھر آپ چلیں گے صحیح ٹریک پر. اتنا اگر کسی کا کنٹرول ہے, یا بیوی پہلے سے اتنی نیک ہے, بعض دفعہ عورت خود پہلے سے بہت نیک ہوتی ہے, وہ یہ سب چیزیں جانتی ہے, اور بچوں کو آپ نے شروع سے ایسا کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو آپ اپنی مرضی کے لوگوں سے ملنے دیتے ہیں, ادھر ادھر نہیں جانے دیتے, تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلیں گے, ورنہ ایسا سر گنجا کریں گے. جو کالز آتی ہے نا وہاں سے یورپ امریکہ سے لوگوں کی, بتاتے ہیں بیٹیوں نے باپ کو تھانے میں بند کرا دیا. ایک صاحب بڑے دیندار ہیں ماشاءاللہ, بڑے نیک ہیں, پاکستانی, ایک دن میرے سے بات چیت ہو رہی تھی, ان کی گپ شپ لگا رہے تھے, کہہ رہے تھے یار بڑا برا ماحول ہے یورپ کا, امریکہ کا, وہاں لوگ بچے اپنے باپ کو تھانے میں بند کرا دیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہہ رہے میں نے خود بند کرایا تھا بچپن میں اپنے ابا کو تھانے میں بند. میں کہتے میں وہیں رہتا تھا امریکہ میں. کہہ رہے میں نے خود بند کرایا تھا. ایک دفعہ میرے ابا نے مجھے تھپڑ مارا, میں نے پولیس بلا کے ابا کو اندر کرا دیا. تو کہہ رہے بعد میں خیر جب میں پاکستان آیا, ماحول تبدیل ہوا تو پتہ چلا باپ کیا ہوتا ہے, ماں کیا ہوتی ہے, پتہ چل گیا, غنیمت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ میں جتنے لوگ رہتے ہیں سارے معاذ اللہ غلط ہیں, بہت سے ہم سے اچھے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو ہم سے اچھے ہیں, ہم سے نیک ہیں. بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں ہمارے بچے نے حفظ کر لیا, امریکہ میں رہتے ہوئے عالم بن گیا. یہ ہیں, ایسے واقعات ہیں, کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایسے لوگوں کا ریشو 100 میں بمشکل 2% ہے. ہم ان 2% کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں, 98% بگڑ جاتے ہیں, مذہب سے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب, امریکہ کا ان کا دورہ تھا, انہوں نے وہاں بیان کیا, تو وہاں جتنے مسلمان تھے نا جو نیک سارے ان کے بیان میں آئے ہوئے تھے, ان کو بیان میں ایک بات کہی. مجھے یہ واقعہ اس نے سنایا جس کے والد صاحب اس بیان میں موجود تھے امریکہ میں. ان صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا اپنے والد کا, کہ میرے والد صاحب نے مولانا عاشق الہی صاحب کا بیان سنا. کہہ رہے انہوں نے بیان میں ایک بات کی کہ تم لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, تمہارے لیے ایمان پر قائم رہنا, امید ہے کہ موت تک ایمان پر قائم رہو گے, مسلمان رہو گے, امید ہے. لیکن تمہاری جو اگلی نسل ہے اس کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلمان ہوں گے, ممکن ہے مسلمان ہی رہے وہ, امید ہے. لیکن اس کا بھی پورا خطرہ موجود ہے کہ ان میں بہت سے لا مذہب ہو جائیں, اسلام کو چھوڑ دیں. لیکن اس کے بعد جو نسل آئے گی اس کے بارے میں مجھ سے لکھوا لو کہ وہ کافر ہوں گے سارے. نہیں یاری بات سمجھ, اس کے بارے میں مجھ سے لکھوا لو, سارے نہیں تو ان میں سے اکثریت کافر ہوگی, اکثریت. کچھ بچ جائیں گے, اکثریت کیا ہو جائے گی, غیر مسلم ہو جائے گی. کہہ رہے میرے والد صاحب نے جب یہ بات سنی امریکہ چھوڑ دیا, پاکستان آ گئے. ان کے بیٹا ماشاءاللہ بڑا نیک ہے, بہت دیندار ہیں, CA کیا ہوا ہے انہوں نے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, جو مجھے یہ بات بتا رہے تھے. اچھی خاصی تنخواہ ہے لیکن نیک, پرہیزگار. اور ان کا جو بیٹا ہے, یعنی جن اگلی نسل کے بارے میں جو پیشگوئی کی تھی انہوں نے, حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے, تو جن کو پیشگوئی کی نا وہ آ گئے اسلامی کنٹری میں رہنے لگے. ان کا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, بہت دیندار, بہت نیک, میرے پاس فون آتے رہتے ہیں, ان کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں. اور ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی بڑا نیک ہے. کیسے نیک ہے, انہوں نے اپنے بچے کو میڈیکل ڈاکٹر بنایا, تو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے پہلے بچے کی شادی کرائی انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اتنی سینس آ گئی ان میں. انہوں نے کہا وہاں کا ماحول خراب ہوتا ہے میڈیکل کالج کا, بچے کے دین کو پہلے محفوظ کروں گا, تعلیم اسے بعد میں دوں گا. بچے کی شادی کرا دی. شادی جب کرا دی تو ظاہر ہے اس میں بے حیائی کا خطرہ کم ہو گیا. اب بچے ماشاءاللہ ان کے ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, اور سارے شریف شرفا, غلط لائنوں میں کوئی بھی نہیں ہے. تو نسل کی حفاظت کر لی. تو ماحول بہت بڑی چیز ہے. ماحول, اپنے بچوں پہ یہ نظر رکھا کریں کس کس سے مل رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. بس یہ کنٹرول کر لیا نا آپ نے, زیادہ نصیحتیں کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے, زیادہ نصیحتوں کی پھر ضرورت نہیں. آج کل بعض والدین نے بچوں کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے, کبھی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کبھی کسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے, کبھی کسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے, پھر ساری زندگی روتے پھرتے ہیں بچہ ہمارا بگڑ گیا. تو بھائی آپ نے جب اس پہ کنٹرول ہی نہیں کیا, اور جب کوئی کنٹرول کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے, تنگ نظر. یہ تنگ نظر ہیں بچوں پہ خام خواہ کی جو ہے نا انہوں نے. بچے مار پیٹ سے نہیں سدھرتے, بچے بس اتنی نگرانی کر لو کہ دوستی کس سے لگا رہا ہے.
قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب اہل جہنم میں جلیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اللہ تو غلط بات نہیں کہہ سکتے نا، میری باتوں پر تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلط معلومات دے رہے ہیں آپ کو۔ اللہ نے قرآن میں کہا کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے تو کیا پکاریں گے؟ ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ جب آپ یورپ امریکہ میں رہتے ہو آپ کو کافروں کو اپنا دوست بنانا پڑتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی ان سے دوستی نہ ہو، دوستی نہیں کرو گے تو بد اخلاقی ہو جائے گی۔ لیکن اس دوستی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ آہستہ آہستہ آپ کی نظر میں مذہب کی حیثیت اور اہمیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہندو بھی تو ہوتے ہیں، کیا ہو گیا اگر ہندو ہے تو کتنا اچھا ہے، دیکھو ماشاءاللہ کیسے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے۔ اگر وہ انگریز ہے، وہ انگریز سے مراد انگریز تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ کافر ہے غیر مسلم ہے تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا اس میں؟ اگر وہ یہ بھی تو لائف گزار رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ تو آپ کے اندر جو ایک آہستہ آہستہ جو ایک مذہب کی اہمیت تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو آپ حقیر سمجھیں، لیکن اپنے مذہب پہ آپ کو فخر تو ہونا چاہیے، اپنے نعمت کا آپ کو احساس اور ادراک تو ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، جس نعمت سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہے۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو اس نعمت کی اہمیت کا احساس ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یورپ امریکہ میں مسلمان لڑکیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مذہب کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے باقاعدہ شادیاں کر لیتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھو، جو نیچ آدمی ہوتا ہے نا، نیچ، اسے جیسے ہی تھوڑی سی عیاشی کے مواقع ملتے ہیں وہ بالکل اپنے پجامے سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ گھٹیا ہونے کی علامت ہوتی ہے انسان کی۔ جیسے کہتے ہیں نا، جو غریب نیا مالدار بناؤ تو اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس نیا پیسہ آیا ہے۔ کسی غریب آدمی کے پاس لاٹری کھل جائے اور اچانک ایک دم سے ٹھیک ٹھاک پیسہ آ جائے تو وہ فوراً اپنی اوقات بول لیا کرو یار، فوراً اپنی اوقات بھول جاتا ہے، ایسی عجیب چھچور پنا شروع کر دیتا ہے، ایک دم شادیوں میں کروڑوں روپے اڑا دے گا، لاکھوں روپے اڑا دے گا شادیوں میں، دھوم دھڑک کے جاتا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس اچھا خاصا پیسہ، ایک دم بازار سے لائے گا، عامر لیاقت سے رابطہ کرے گا، یار 2-4 شیروانیاں بھجواؤ، بہت ساری چیزیں لے کے ایک دم عجیب چھچور پنا اس میں شروع ہو جائے گا۔ اور جو پرانے مالدار چلے آ رہے ہوتے ہیں ان میں میں نے دیکھا ہے کہ شادیاں بھی سادگی سے ہوتی ہیں، بعض دفعہ جہیز بھی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے ایسے مالدار دیکھے ہیں۔ ہم جہاں پہلے پڑھا کرتے تھے وہاں قریب میں ایک بستی تھی میراثیوں کی، جو ڈھول ڈمکے والے نہیں ہوتے، وہ ایک تو غریب بھی تھے اور میراثی بھی تھے، یعنی ڈھول ڈمکے سے پیسے جمع کرتے تھے۔ تو ان کے ہاں جب شادیاں ہوتی تھیں ایسے شادی ہوتی تھی جیسے کوئی ٹھیک ٹھاک کروڑ پتی لوگ ہوں۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ ایسا ناچ گانے کی محفلیں ہو، ہمارے مدرسے تک میں آوازیں آتی تھیں، شرابیں چلتی تھی، اسٹیج پہ ناچ گانے ہوتے تھے، خوب دھوم دھڑکا ہوتا تھا۔ تو ہم پریشان تھے، ویسے یہ بیچارے غریب نظر آتے ہیں لیکن اتنا پیسہ۔ تو کسی نے بتایا کہ یہ ساری زندگی پیسہ جمع کر کے ایک شادی پہ اڑا دیتے ہیں، کیونکہ شادی پہ ان کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم غریب نہیں ہیں۔ اگر یہ اس دن خرچ نہ کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہیں، تو صرف اس دن انہوں نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں غریب نہ سمجھے۔ تو کیسی نیچ حرکت ہے، کیسی حماقت والی حرکت ہے۔ جو آدمی جس میں احساس برتری ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ میں پیسے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے کوئی سمجھتا ہے سمجھتا رہے، نہیں سمجھتا تو ہماری بلا سے، کوئی ہمیں غریب سمجھتا ہے تو کیا ہو جائے گا اس سے۔ تو یہ ایک احساس کمتری ہوتی ہے کہ لوگ پوچھ کیوں نہیں رہے، لوگ مجھے مالدار کیوں نہیں سمجھ رہے۔ تو بعض یہاں سے فیملیاں امریکہ یورپ جاتی ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں نا اتنی آزادی تو بالکل اپنے پجامے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ عیاشی کرتے ہیں جو گورے بھی نہیں کر سکتے، ایسے جا کے بن جاتے ہیں، ایسے عیاش ہو جاتے ہیں، ایسے چھچورے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے جو دین اور مذہب دیا ہے یہ انگریز کے پاس نہیں ہے، یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے، یہ نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کی قدر کرو، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں وہاں سے۔ میں ایک واقعہ کافی پہلے سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، اب تو ماشاءاللہ توبہ طائب کر لی، کافی نیک پرہیزگار ہیں، شادی بھی ہو گئی، ان کے بچے بھی ہو گئے، بڑے شریف شرف ہیں۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب وہ بالکل چھڑے چھاٹ تھے۔ کہتے ہیں میرا سائپرس کا ویزا آ گیا۔ سائپرس ہے نا، فرانس کی طرف ہے کہیں، تو جی پیرس کس کے پاس ہے؟
ترکی کے پاس ہے, سائپرس بڑی عیاشی کی جگہ ہے. تو ان کا کہیں سے ویزا آ گیا, انہوں نے تعلیم کے لیے جانا تھا. تو کہہ رہے میرے دماغ میں بڑے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ یار کم از کم نائٹ کلبوں کی سیر ضرور کروں گا میں. صحیح ہے نا, پاکستان میں تو یہ چیزیں اتنی آسانی سے میسر نہیں ہیں. تو کہہ رہے میں نے کہا یار ٹھیک ہے ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح نائٹ کلبوں میں ہوتا کیا ہے. کہہ رہے برائی کی نیت نہیں تھی, مگر میں نے کہا تھوڑا سا تو دیکھیں نا, پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ ان کی نیت تھی. اللہ نے بڑا عبرت کا واقعہ کیا ان کے ساتھ. کہہ رہے میں سائپرس میں گیا, وہاں جا کے میں اب پوچھتے ہوئے, نیا نیا جو گناہگار بنے گا شرم تو آئے گی نا تھوڑی سی اس کو. کہہ رہے اب لوگوں سے پوچھتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ یار نائٹ کلب کدھر ہے, شرم بھی آ رہی ہے لیکن دل بہت چاہ رہا ہے کہ یار ایک دفعہ جاؤ تو دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے, یہ عیاشی کرو تھوڑی, پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. کہہ رہے بار بار مجھے کہہ رہے کہ میرے دل میں تھا حسرت نہ رہ جائے کہیں کہ میں نے یہ سب چیزیں دیکھی نہیں ہیں. یہی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ کے بندو کل تم نے مر جانا ہے, تو ویسے ہی یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. اور بھی تو بہت ساری چیزیں جو دنیا میں نہیں دیکھی آپ نے. کہہ رہے مجھے دل چاہ نہیں یار میں دیکھوں گا ایک دفعہ. کہہ رہے میں ایک تو ٹیکسی والوں نے غلط بتایا, میں نہیں پہنچا. تو کہہ رہے ایک مجھے انگریز نظر آیا گورا, وہ پارک میں ٹہل رہا تھا سائپرس میں. وہ برطانوی گورا تھا, تو انگلش ان کو آتی ہے, تو انہوں نے کہا یہ انگلش میں بتا دے گا, وہاں کی مقامی زبان ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ گورا جو ہے نا وہ ٹہل رہا تھا, اور اتفاق سے اس کی داڑھی بھی تھی گورے کی. انہوں نے کہا کہہ رہے میں نے سوچا کہ فیشن میں رکھی بھی ہوگی داڑھی انہوں نے. تو میں نے اس گورے سے جا کے پوچھا, میں نے کہا یار کوئی نائٹ کلب ہو ذرا ٹائٹ قسم کا. ٹھیک ہے. تو وہ اس گورے نے پوچھا تم کہاں سے آئے, میں نے کہا پاکستان سے. وہ گورا سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہے, غریب ملک سے آیا ہے, کسی اسلامی ملک سے, عیاشی کا اس کو نیا نیا شوق پیدا ہو رہا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ہوتا ہے جب نئی نئی کوئی عیاشی دیکھتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے. تو اس گورے نے مجھے کہا کہ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ گاڑی میں. کہہ رہے میں ڈر تو رہا تھا کہیں اغوا نہ کر لے, لیکن پھر بھی میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ. اب وہ گورا جا رہا ہے. کہہ رہا میں ڈر گیا یار, سورج غروب ہو گیا, اندھیرا ہو گیا, وہ جا رہا ہے, شہر سے باہر نکل گیا. کہہ رہے واقعی مجھے خوف ہونے لگا کہ یہ اغوا کر رہا ہے, یہ مجھے نائٹ کلب جنگل میں تھوڑی ہوگا, نائٹ کلب تو کہیں روشنیوں میں ہوگا, لیکن وہ کہیں جنگل کی طرف چلا گیا. اب میں بھاگ بھی نہیں سکتا, گاڑی سے اٹھ کے میں کہاں جاؤں گا. کہہ رہے کافی آگے گیا ہوں تو ایک بڑی سی مسجد نظر آئی. وہ گورا مجھے اس مسجد میں لے کر گیا. شدید سردی ہو رہی تھی, اس شدید سردی میں اس نے بھی وضو کیا اور مجھے بھی وضو کرایا. ٹھیک ہے وضو کرو, نماز کا ٹائم ہو گیا تھا, عشاء کا وقت تھا. کہہ رہے مجھے اس نے نماز پڑھائی. کہہ رہے میں تو یہاں نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی پاکستان میں, وہاں مجھے سردی میں وضو ٹھنڈے پانی سے وضو کرا کے کہہ رہے نماز پڑھو. نماز ہوئی, اس کے بعد پتہ نہیں کسی کا بیان ہوا, کیا تھا, کوئی شب جمعہ تھا, وہ کوئی مدنی مسجد کا کوئی وہاں کا کوئی مرکز ہوگا. کہہ رہے ہیں اس کے وہ بیان بھی سن لیا جو ہم نے یہاں کبھی کوئی جو کام ہم نے نہیں کیا, کہہ رہے وہاں جا کے ہم کر رہے ہیں, انگریز کے کہنے پر, وہ بھی انگریز کے کہنے پر. کہہ رہے ہیں وہ سارے کام کر لیے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں, اسلام قبول کیا میں نے, مسلمان کا نائٹ کلب یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے یہ بتایا مسلمان کا نائٹ کلب یہ ہوتا ہے. مسلمان ان چیزوں میں نہیں دل لگاتا, لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے, شراب میں پی رہا ہے, اس میں سکون نہیں ہے. رات مسجد میں گزارو تو یہ نائٹ کلب ہے. عبرت پھر بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, عبرت پھر بھی نہیں ہوئی. لیکن واقعہ سنانے کے لیے ان کے پاس ایک چیز آ گئی. کہہ رہے میں واپس آیا, میں پھر سوچتا تو رہا کہ یار یہ اللہ کی طرف سے کوئی مجھے تنبیہ ہوئی ہے. کہہ رہے پھر میں نائٹ کلب گیا تو مگر کوئی میں نے عیاشی کی نہیں, ویسے ہی دیکھ داکھ کے واپس آ گیا. انہوں نے کہا چھوڑو یار ایسے ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. ماشاءاللہ آج کل ان کی داڑھی ہے اور علماء کے بزرگوں کے بیانات میں بیٹھتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ وہاں پر وہ اس طرف آ رہے ہیں, اور یہ والے جا کے اپنے پجامے سے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, انگریز نے یہ ساری عیاشیاں کر کے دیکھ لی ہیں, اس کا انجام بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ بڑھاپا بڑا خطرناک گزرتا ہے, اور ان عیاشیوں کے مزے بھی تھوڑے دن کے ہوتے ہیں, تھوڑے دن کے. اس کے بعد پھر ان شرابیں پی پی کے جگر خراب ہو جاتے ہیں, اور زنا کر کر کے لت پڑ جاتی ہے. پھر ان کو زنا میں بھی لذت محسوس نہیں ہوتی. تو ہم لوگ کا ماحول بہت اچھا ہے, بہت پیارا ماحول ہے ہمارا. اس لیے اتنے پیارے ماحول میں بھائی رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اور خامخواہ میں وہاں ملکوں میں جا کے نہ رہو. اور اگر کوئی کسی ضرورت سے جاتا بھی ہے تو پھر ان پابندیوں پہ عمل کرے. میں پھر بتا دوں, وہاں کے بہت سے لوگ ہم سے اچھے ہیں الحمدللہ,
اس کے کسی سے بدگمان ہونے کی آپ کو میں اجازت نہیں دے رہا کہ آپ بدگمان ہو کسی سے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اکثریت بگڑ جاتی ہے، اکثریت. آج کسی کا فون آیا امریکہ سے، انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہے نا جو لوگ آتے ہیں، جو پاکستان سے یا انڈیا سے جو مسلمان آتے ہیں، ان کو جاب کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے یا نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے جو کرنا پڑے وہ کر گزرتے ہیں، مذہب کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. بعض داڑیاں کاٹتے ہیں، کمپنی میں کہا داڑھی کاٹو، داڑھی کاٹ دیں گے. ایسے ایسے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو کیا قیامت کے دن منہ دکھائیں. ایک صاحب ایمبیسی میں تھے، مجھے انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے یہاں سے ایک پاکستانی جانے لگا امریکہ کا، اس کو ویزا مل رہا تھا، لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ داڑھی کاٹو. نماز پڑھتا تھا اور اس کے ماتھے پہ سجدے کا محراب بھی تھا. تو کہہ رہے ہیں جب انٹرویو میں اس کو یہ بتایا گیا کہ بھائی داڑھی اور یہ جو ہے نا آپ کا یہ جو نمازیوں والا حلیہ ہے یہ نہیں چلے گا. کہہ رہے ہیں اس نے داڑھی بھی کاٹی، شیو کی، اور کسی طرح سے پتہ نہیں کیا کریمیں وریمیں استعمال کر کے یہ سجدے کا نشان اپنے ختم کیا. کہہ رہے اتفاق کی بات ہے کہ وہ میرے پاس آ گیا انٹرویو دینے کے لیے. یہ دیندار آدمی تھے. کہہ رہے میں نے پوچھا کہ یار میں نے تمہیں کچھ دن پہلے دیکھا تھا، تمہاری تو ماشاءاللہ داڑھی بھی تھی اور تمہارے ماشاءاللہ سجدے پہ پیشانی پہ سجدے کا محراب بھی تھا. تو اس نے کہا یار وہ اصل میں وہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی، تو میں نے وہ سارا دین کا ذرا سا بھی لک آ رہا ہو نا وہ میں نے ختم کر دیا، سجدے کا نشان ختم کر دیا. میں نے کہا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبری سنائی ہے کہ میری امت کے وہ جگہ جو سجدے میں لگتی ہوں وہ قیامت کے دن ان سے نور نکل رہا ہوگا. کہہ رہے اس نے مجھے پوچھا، مجھ سے کہا کہ اب مجھے امریکہ کا ویزا ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو میں نے کہا اللہ کی قسم تجھے جہنم کا ویزے کا تو میں گارنٹی دیتا ہوں، وہ تو ملے گا تجھے، امریکہ کی مجھے بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اللہ کے بندو قبر میں بھی جانا ہے. کیا ہو گیا اگر امریکہ نہیں گئے، تم برطانیہ نہیں گئے، کیا ہو گیا؟ اس اتنا زیادہ کیوں اس پہ وہ اترانا شروع کر دیتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ، اگر غربت عیب ہوتا تو کیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب بناتے؟ یہ کوئی عیب نہیں ہے. اگر تمہارے پاس سب سے بڑی چیز ہے ایمان، آپ کا ایمان اور اعمال آپ کے محفوظ ہو جائیں، ایمان اور اعمال محفوظ ہو جائیں آپ کے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، بچی اس کی گود میں تھی، بچہ اس کا گود میں تھا. تو ایک بندہ گزرا جو بڑا مالدار، اس کی بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے. تو ماں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے بچے کو بھی ایسا ہی بنانا. بچہ فوراً گود میں بول پڑا، اے اللہ مجھے ایسا نہیں بنانا. اللہ نے معجزاتی طور پر نا اس بچے کو بولنے کی توفیق. کچھ دیر میں ایک شخص گزرا جسے لوگ پاگل پاگل کہہ رہے ہیں اور اس کی مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی توہین کر رہے ہیں، غریب آدمی. تو ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا نہیں بنانا. بچے نے فوراً بولا اللہ مجھے ایسا بنا دینا. پہلا اللہ کا نافرمان تھا، اس کو جو دنیا میں عزت ملی وہ عارضی ہے. دوسرا اللہ کا نیک اور فرما بردار تھا، اس کی جو ذلت کی جا رہی ہے وہ بھی عارضی ہے، اصل عزت اس کو آخرت میں ملے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اصل عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور اللہ اس کے رسول کو ماننے والوں کی ہے. لیکن یہ بات منافقین کی سمجھ میں نہیں آتی. منافقوں جو اوپر اوپر سے مسلمان ہوں اندر سے کافر ہوں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. تو آپ سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، باقی سب چیزوں پہ لات مار دو. کوئی آپ کو کہتا ہے داڑھی کٹانی پڑے گی، بولو بھائی گردن کاٹ دو، داڑھی نہیں کاٹوں گا میں. یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بات نہیں یار، روکھی سوکھی بھوسی ٹکڑے کھا لیں گے صبح پانی میں ڈال کے، داڑھی نہیں کاٹ سکتے ہم. یہ نہیں ہو سکتا. داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے. یہ بات ہمیں ممبر پہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ پہلے دین کی طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو پھر کہیں گے یار اب یہ داڑھی اتنا سخت حکم ہے تو ہم کیوں. تو بڑا مشکل ہے، اس لیے بتاتے ہیں تاکہ مصلحت کے خلاف نہ ہو جائے، ورنہ مسئلہ یہی ہے داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے. فطرت کو تبدیل کرنے والی بات ہے یہ. باقی جس میں جتنی ہمت ہے وہ اس کے حساب سے عمل کرے. تو مسئلہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا نا اگر کسی میں ہمت نہیں ہے، وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا. لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جتنی ہمت ہے اس کے حساب سے. بعض دفعہ آدمی ایسی قربانی دے دیتا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا جو جتنا کر رہا ہے اس سے بھی چلا جاتا ہے. تو وہ اس کا اپنا عمل ہے کہ کون کتنی قربانی دے سکتا ہے. تو اور بعض دفعہ اللہ آزماتے ہیں. وہاں امریکہ میں ایک صاحب انٹرویو دینے کے لیے گئے کسی کمپنی میں،
اس کی داڑھی تھی بندے کی. تو جس نے انٹرویو لینا تھا نا, اس نے کہا کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میرے مذہب کا حکم ہے. تو اس نے کہا آپ کا جو ہے نا داڑھی کاٹنی پڑے گی ورنہ آپ کو جاب نہیں ملے گی. تو کل تک آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ سوچ لیں. تو اگر آپ کل تک سوچ لیں آپ. اس نے سوچا اور بالآخر داڑھی کاٹ کے چلا گیا وہ انٹرویو دینے کے لیے. تو انٹرویو لینے والے نے کہا کہ تم اپنے خدا کے ساتھ تم نے وفا نہیں کی ہے تو ہماری کمپنی کے ساتھ وفا کیا کرو گے؟ تمہیں دنیاوی مفاد نظر آیا. تم جس کو, ہم تو نہیں مانتے تمہارے گاڈ کو گاڈ, ہم تو تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے, لیکن تم تو مانتے ہو نا. تم تو مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, میسنجر آف گاڈ ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اور تم مانتے ہو کہ تمہیں کھلاتا پلاتا خدا ہے. تو اس کے ساتھ تم نے اتنی بڑی دغا کی کہ ایک جاب کی وجہ سے تم نے اس کے حکم کو, یہ اس کی علامت ہے تم کردار کے صحیح آدمی نہیں ہو. تو کل تم ہماری کمپنی کے ساتھ بھی جہاں موقع اسے بڑا حساس عہدہ دیا جا رہا تھا, بہت حساس اس میں رکھا جا رہا تھا, تو کل تو تمہیں مفاد کہیں وابستہ ہوں گے تمہارے, تو ہمیں بھی دغا دے دو گے. تو وہ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. اس پہ شاعر نے کہا نا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وصال صنم, وصال کہتے ہیں ملنے کو, صنم محبوب کو کہا جاتا ہے. تو جب بھی انسان عشق معاشقے کرتا ہے نا تو محبوبہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو بسا اوقات ناراض کر دیتا ہے کہ چھوڑو یار, ابھی محبوبہ نے نماز کا ٹائم دیا ہوا ہے, ڈیٹنگ کا جو ٹائم ہے نا وہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے, لیکن جماعت نماز چھوڑو یار, ابھی مل لو, اللہ کو بعد میں منا لیں گے. تو بعض دفعہ وہ جماعت بھی چھوڑ دی اور پتہ چلا محبوبہ بھی جو ٹائم دیا تھا اس پہ نہیں آئی اور انکار کر دیا کہ میں تو تمہیں چیک کر رہی تھی تم کتنے بڑے نمازی ہو. ٹھیک ہے نا. تو ایسے موقع پہ شاعر نے کیا کہا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, اللہ سے بھی محروم ہو گئے اور محبوبہ سے بھی محروم ہو گئے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو وہ تو حقیقت ہے, جس کو اللہ نہیں ملتا اس کو کوئی بھی نہیں ملتا. اگر محبوبہ مل بھی جائے نا تو تھوڑے دنوں میں وہ تو ویسے ہی مر جائے گی بھائی, ختم ہو جائے گا. قبر میں جا کے دیکھ لینا, قبر میں محبوبہ دیکھتے ہیں کس کی ساتھ جاتی ہے, کیسے عشق معاشقے ہوتے ہیں. جیسے ہی موت کی خبر آئی, اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ اس کی قبر میں بھی چلا جاؤں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ ہے, باقی محبتیں اللہ کے بعد ہیں. تو اپنے ایمان کو نہ بیچا کرو. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر کیوں تھی؟ کیونکہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ سارے کیا تھے؟ کافر. اب نوح علیہ السلام تو علاقہ چھوڑ نہیں سکتے تھے نا, اس کے علاوہ کوئی جگہ تھی نہیں, ساری دنیا میں کافر تھے. لیکن اس کا اثر پڑتا ہے, اثر. لوط علیہ السلام کی بیوی لڑکوں کو بدکاری کی, جو لڑکے ہوتے تھے نا خوبصورت جن سے لوگ بدکاری کرنا چاہتے تھے, لوگوں کو ان کا پتہ بتاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاشرہ ایسا تھا, اس میں لڑکوں سے بدکاری کا رواج اتنا تھا کہ لوگوں نے اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا تھا. تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی برا سمجھنا چھوڑ دیا, بھئی یہ تو سب کر رہے ہیں تو اس پہ اگر مجھے پیسے مل رہے ہیں, کمیشن مل رہا ہے تو کیا حرج ہے. اب پیغمبر اپنی بیوی کو بھی سمجھا رہے ہیں, لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں, مگر پیغمبر کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ماحول ایسی بری چیز ہے. اس لیے سب سے پہلے لوکیشن دیکھا کرو, رہتا کہاں ہوں میں نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, کوفہ میں ایک غالباً معاذ ابن جبل یا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کوفہ میں نہیں تھے, یہ کہیں اور تھے. وہ صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. کوفہ میں کسی شخص نے اپنا مکان بیچا. مکان کی قیمت مثال کے طور پر آج کے زمانے کے لحاظ سے 10 لاکھ روپے ہوگی, ایک مثال دے رہا ہوں. انہوں نے بیچا 1 کروڑ میں, یعنی وہ قیمت لگائی 1 کروڑ, 10 گنا زیادہ. اور اس کے پڑوس میں صحابی رسول رہا کرتے تھے, بڑے جلیل قدر صحابی تھے وہ. تو کسی نے بولا کہ اس جیسے مکانوں کی قیمت تو 10 لاکھ ہے اور آپ اس کی قیمت 10 گنا زیادہ لگا رہے ہو. تو انہوں نے کہا مکان کی قیمت اتنی ہے, یہ جو پڑوس میں اتنے بڑے صحابی رہتے ہیں اس کی قیمت کون دے گا؟ ٹھیک ہے, یہ تمہیں فری پوکٹ میں ایسا پڑوسی تمہیں دے رہا ہوں میں فری میں. صحابی رسول کی صبح و شام زیارت ہوگی, ان کی باتیں سننے کو ملیں گی. یہ جو ہے اس کے یہ میں فری میں دے دوں تمہیں, اتنا بڑا تمہیں جو ہے نا میں آپشن دے رہا ہوں. تو ماحول صحابی رسول ہے بھائی. اسی وجہ سے ایک ذہن میں رکھو, ایک مسئلہ ہے فقہا بیان کرتے ہیں شفع. یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. آپ اگر اپنا گھر بیچ رہے ہیں, آپ نے اس کی قیمت 40 لاکھ لگا دی, پورا ایگریمنٹ ہو گیا, کوئی بندہ آیا خرید لیا, آپ کے پڑوسی کو پتا چلا
کہ اس نے 40 لاکھ میں یہ مکان بیچا ہے. جیسے ہی پڑوسی کو پتا چلا فوراً اس نے کہا کہ یہ مکان میں خریدوں گا, تو آپ کو وہ سودا کینسل کرنا پڑے گا اور 40 لاکھ میں اپنے پڑوسی کو بیچنا پڑے گا. اگر آپ نہیں بیچتے تو پڑوسی عدالت میں کیس کر کے آپ سے وہ مکان چھین سکتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جار الداری احق بدار الجار, گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. یعنی آپ اپنے پڑوس میں گھر بیچتے ہیں نا, تو جتنے کا بیچیں گے پہلے آپ کو اپنے پڑوسی سے پوچھنا پڑے گا کہ تم تو نہیں لے رہے. اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, اور اگر آپ نے بیچا اور پڑوسی کو پتا چلا, شرعی عدالت میں کیس کر کے آپ سے گھر چھین سکتا ہے وہ. کیوں؟ یہ شریعت نے پڑوسیوں کو حق کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ پڑوسی کو اپنی اس کی مرضی کا پڑوسی یعنی اس کے بغیر کسی اور کو لانے پر مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ یار میرے پڑوس میں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو میرے گھر کا ماحول خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے؟ یہ مسئلہ ہے, حدیث ہے جار الداری احق بدار الجار. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفا, اور یہ پاکستانی قانون میں بھی ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, لوگ جب بھی کوئی پراپرٹی بیچتے ہیں تو اخبار میں اعلان کرتے ہیں بھائی کسی کو بھی اعتراض کا حق ہے تو 40 دن یا 3 دن کے اندر اندر مدعی حاضہ, اتنے مشکل الفاظ ہوتے ہیں, بنام حاضہ پر رجوع کر سکتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا کہہ رہا ہے. جو پڑوسی بھی پڑھتا ہے کہتا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. یہ پاکستان کے قانون میں بھی ہے یہ کہ بھائی شفے کا حق ہے پڑوسی کو, لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. مگر یہ ضرور ہے کہ پڑوسی اپنی مرضی سے قیمت نہیں لگا سکتا. آپ نے جس قیمت پہ جس کو بیچا ہے نا, تو پڑوسی اس سے کم پہ نہیں, اس سے زیادہ پہ تو لے سکتا ہے, یا اتنی پہ لے سکتا ہے, اس سے کم پہ نہیں. اگر وہ کم پہ بات کرتا ہے پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی اور کو بیچ دیں. اس لیے کہ بھائی شریعت نے دوسرے کا بھی خیال کیا نا کہ مکان جو مالک مکان ہے اس کو بھی کم قیمت نہ ملے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شریعت میں اڑوس پڑوس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو اس کی مرضی کے خلاف اس کے گھر کے قریب کسی اور کو رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے. وہ خریدے گا اپنی مرضی کا بندہ لے کر آئے گا یہاں پہ, چاہے تو اپنے کسی رشتے دار کو لائے گا, چاہے تو خود رہے گا, چاہے تو وہ اپنی مرضی کے آدمی کو لے کر آئے گا. یہ مسئلہ پڑوسی کا ہو گیا. اسی طرح شریعت نے ایک اور حق دیا ہے کہ ایک گلی ہے, سنیں اس مسئلے کو, گلی بند ہے ایک طرف سے اور ایک طرف سے کھلی ہوئی ہے. اگر گلی دونوں طرف سے کھلی ہوئی نا تو پبلک یہاں سے آتی ہے ادھر سے نکل کے دوسری گلی دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے, اس میں تو حق نہیں ہے. لیکن ایک گلی ہے جو ایک طرف سے بند ہے اور دوسری طرف سے کھلی ہوئی ہے. اب اس قسم کی گلیوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں ذرا کلوز ہو جاتے ہیں, کیونکہ راستہ کھلا نہیں ہے نا, ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے, اور یہ تو ہر جگہ جا سکتے ہیں مگر کوئی اور ان کے پاس نہیں آ سکتا. تو یہ لوگ اکثر آپس میں کیا ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے ان کے روابط مضبوط ہو جاتے ہیں. اس قسم کی گلی میں اگر کوئی مکان بکے گا تو شفے کا حق صرف پڑوسی کو نہیں ہوگا, گلی کے ہر فرد کو ہوگا. کیوں بھائی؟ یہ ہمارا گویا ایک چھوٹی سی کالونی بن گئی ہے, اس میں ہماری مرضی کے بغیر بندہ نہیں آ سکتا. تو اتنا حق ہے شریعت میں کہ اڑوس پڑوس آپ کا صحیح ہو. تو فقہاء حکمت بیان کرتے ہیں شفے کا حق شریعت نے اس لیے دیا تاکہ برے پڑوسی سے آپ کو بچایا جا سکے. ورنہ مالک مکان کہے گا میں تو جا رہا ہوں, میں شرابی کو بیچوں, ہیروئنچی کو بیچوں, وہ تو جس سے پیسے زیادہ مل رہے ہوں گے اس کو بیچے گا نا. وہ کہے گا میری وجہ سے یہاں کوئی ہیروئنچی آ کے رہے, شرابی آ کے رہے, مجھے کیا ہے, میں تو ویسے علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو شریعت نے کہا تو جا رہا ہے, اپنے پیچھے والوں کو مروا رہے تو ٹھیک ہے نا, جو تیرے پیچھے رہیں گے. تو پیسوں کی لالچ میں بیچ دیا, تو نے کسی ہیروئنچی کو لا کے وہ سارا دن اس کی ہیروئن کی بدبو اڑوس پڑوس میں جا رہی ہے, بچے بھی آ کے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی یار تھوڑا سا ہمیں بھی پتا چلا, سارے محلے والے تھوڑے دنوں میں سٹا لگا رہے ہیں, سب پائپ کے منہ میں اور سب کے منہ میں پائپ. تو یہ حال ہو جائے گا. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی ماحول کی بڑی اہمیت ہے, بہت اہمیت ہے. ایسی جگہ گھر لیا کرو جہاں اڑوس پڑوس میں مسجد قریب ہو, مسجد بھی قریب ہو. تھوڑا دیکھو وہاں لوگ پبلک تھوڑی داڑھیوں والی نیک زیادہ نظر آ رہے ہیں, تھوڑا اس علاقے میں رہا کرو, اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں. یہ تو بیان انشاءاللہ چلے گا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو پہلا سبق میں نے بیان کیا ہے. پہلا سبق کیا ملا
اتنا عرصہ نوح علیہ السلام ہیں مگر پیغمبر کی بیوی پیغمبر سے متاثر نہیں ہوئی اور کفر میں ہی اس کی موت واقع ہوئی، اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائے گی۔ تو ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ ماحول سب سے پہلے ہے، باقی کیا اسباق ملتے ہیں انشاءاللہ یہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ ابھی چند مسائل کے جواب دینے اور ایک دو اعلانات کرنے۔ کسی نے کہا میری والدہ کے انتقال کے بعد گورنمنٹ کی پینشن والدہ کے نام آتی ہے، کیا اس پینشن پر اولاد کا کوئی حق ہے؟ والدہ کے انتقال کے بعد جو پینشن والدہ کے نام آتی ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کسی کے انتقال کے بعد گورنمنٹ اسے پینشن نہیں دیتی، تو یہ حرام ہے۔ حکومتی ادارے میں جا کے اطلاع دیں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا لہذا یہ پینشن بند کریں، اور جتنی پینشن آ گئی ہے وہ سب ثواب کی نیت سے وہ سب والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیں، بلکہ والدہ بھی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے صدقہ کر دیں، گورنمنٹ کو لوٹانا ممکن نہیں ہے، وہ غربا مساکین کو لوٹا دیں گے۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ اگر ان کو پکارا جائے اس کا عقیدہ واضح کریں۔ مجھے کسی عالم نے جواب دیا کہ سنتے ہیں اور نہیں بھی سنتے، مجھے دلائل کے ساتھ واضح کریں۔ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں، بعض حدیث سے ثابت ہے نہیں سنتے، تو علماء نے دونوں کو جمع کیا کہ بھئی جہاں جہاں سننا ثابت ہے وہاں سنتے ہیں، جہاں ثابت نہیں ہے وہاں مردہ کو مردہ کہتے اس لیے کہ وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو 40 قدم جب تک لوگ جاتے ہیں تو مردہ ان کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں، تو پتہ چلا یہاں اللہ اس کو اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا یہ سننا علم سے کنایا ہے، یعنی یہ علم کو سننے سے تعبیر کیا ہے، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، لیکن اگر سنتا ہے تو حدیث کے الفاظ میں تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، اس موقع پہ سننا ثابت ہے۔ باقی ہر جگہ سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، جب بھی آپ قبر پہ قریب کھڑے ہو کر کوئی بات کرو مردہ سنتا ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں قرآن کی نص ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے نبی آپ اپنی بات مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اس لیے اعتدال والی رائے ہے۔ اس میں اور تو کچھ نہیں تھا۔ اچھا بھائی، کلو کے حساب سے قربانی کے جانور خریدنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ زکوٰۃ کا تفصیلی مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، کس وقت ملاقات ہو سکتی ہے؟ ملاقات نہ کریں، زکوٰۃ کے مسائل پر میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ، لکھیں زکوٰۃ کے مسائل مفتی طارق مسعود، تو وہ پورا بیان سن لیں، اس میں آپ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل لوگ پھر آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ میں آپ سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کس وقت ملاقات ہو سکتی ہے آپ سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انشاءاللہ۔ تو میں ملاقاتیں سے بہت تھک جاتا ہوں، سارا دن لوگ ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں، تو بھگانا شروع کیا، بھاگ جا، بد اخلاقی پہ اتر آ گیا ہوں، تو بہت تھک جاتا ہے آدمی نا ہر وقت۔ قسطوں پر موٹر سائیکل لینا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے، پھر اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ جو مسئلہ پتہ ہو کسی کو بتا سکتا ہے جو کہ نہ عالم ہو نہ مفتی ہو؟ جی ہاں جائز ہے اگر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ نے ایک بیان میں ٹنڈ کے متعلق کہا تھا، اس کی وضاحت کر دیں۔ ٹنڈ کی کیا وضاحت؟ ٹنڈ کرنا اسلام میں صرف جائز ہے، ثواب نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیں، ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال۔ شعر کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، رضینا قسمت الجباری فینا، اللہ نے ہمیں جو تقسیم کی ہے نا ہمارے درمیان، ہم اس پر خوش ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں وہ کیا تقسیم ہے اللہ کی؟ لنا علم، کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، وللجہال مال، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو مال دیا، تو ہم اس پہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، مال نہیں دیا، اور ان کو کیا دے دیا؟ علم دے دیا، ہم اس پہ خوش ہیں کہ اللہ نے علم دیا۔ آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فإن المال يفنى عن قریب، اس لیے کہ مال تو عن قریب ختم ہو جاتا ہے، وإن العلم يبقى لا يزال، اور علم ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو اس شعر کو ایک طالب علم میں نا بنوری ٹاؤن میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، وہ مدرسے کے طلبہ ہمیشہ ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں بچوں کی نا، پہلے درجہ اولا سے ٹینڈ کرا دیتے ہیں، تو بیچارہ تنگ آ گیا نا کہ ٹینڈ کرا کے ہر سال اس کا بیچارے کا نوجوان آدمی کا تھوڑا سا دل چاہتا ہے یار میں دیکھنے میں اچھا لگوں۔ اب مدارس والے اس لیے کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، تو جڑ سے خاتمے کے لیے ٹینڈ کرا کے رکھ، دہشت ہی نہیں ہوگی، بال نہیں ہوں گے تو دہشت کہاں سے ہوگی؟ تو وہ ایک حکمت ہوتی ہے مدارس والوں کی کہ شو بازی کا شوق ختم ہو، تو وہ ہر سال ٹینڈ۔ تو پھر اس نے یہ شعر کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو شعر تھا نا اس کو اپنے اسٹائل میں کہا، رضینا قسمت الجباری فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں،
لنا ٹنڈن وللجہال بالو، کہ ہمارے لیے ٹنڈ ہے اور جاہلوں کے سر پہ بال. فإن البال یفنا عن قریب، اس لیے کہ بال تو عن قریب ختم ہو جائیں گے. وإن الٹنڈ یبقى لا یزال، اور ٹنڈ ہمیشہ باقی رہے گی. تو یہ شعر پڑھ پڑھ کے نا تسلی حاصل کیا کرتا تھا. کوئی بات نہیں، اللہ نے طلبہ کو اگر ٹنڈ دی ہے اور جاہل لوگوں کے سر پہ بال ہیں تو ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی. دوبارہ سنا دوں، وہ مزہ آئے گا. رضینا قسمت الجبار فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو فإن البال یفنا عن قریب وإن الٹنڈ یبقى لا یزال. تو اس لیے کسی کے اگر مدرسے میں پڑھتا ہے اور مستقل بنیادوں پہ ٹنڈ ہو رہی ہے تو رات کی تنہائیوں میں شعر پہ غور کر کے تسلی حاصل کیا کرے. آج دنیا میں کتنے انبیاء علیہ السلام حیات ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، ان کے حیات پر نص موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نبی زندہ نہیں ہے. البتہ انبیاء کو موت کے بعد ایک برزخی زندگی ملتی ہے، وہ عام لوگوں کی زندگی سے بہت طاقتور ہوتی ہے اور اس زندگی کا اسی جسم سے تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تو برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں مگر اسی قبر کے اندر. لیکن یہ کہنا کہ انبیاء بالکل یہی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، یہ 100% غلط ہے. یہ قرآن اور سنت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. انک میت و انہم میتون. آج دنیا میں کتنے انبیاء برہنہ جسم سے اگر کعبے کے رخ منہ کیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. گائے بکروں کی لید تو ناپاک ہے. بچے تو گندے پیر چپل گھروں میں لے کر گھومتے ہیں، اس سے کیا کیا جائے؟ تو ناٹ لگائی جائے ان کو، بولے چپل باہر اتار کے آؤ. اچھا بھائی، تبلیغ والے ایک حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل، لیکن وہاں 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ شرک سمیت سب گناہ معاف کر دے گا لیکن غیبت معاف نہیں کرے گا. شرک سمیت سب گناہ معاف کر دے گا یہ کوئی لازمی نہیں ہے. اللہ نے کہا اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو سزا دوں. اسی طرح غیبت بھی ہے. تو غیبت چونکہ حقوق العباد میں سے ہے، حقوق العباد کے بارے میں قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جب تک وہ سامنے والا معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. قاعدہ یہی ہے، ضابطہ یہی ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگیں. آپ نے کسی سے پیسے لیے تو جا کے پیسے دے دیں، اور کچھ معاملہ کیا ہے تو وہ سدھار لیں. لیکن غیبت کا معاملہ اس سے مختلف ہے. آپ نے جب کسی کی غیبت کی تو آپ جب اس کو جا کے بتائیں گے کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی تو وہ تب جائے گا، وہ اس کو تکلیف ہوگی، یار اس نے پتہ نہیں کیا بولا ہوگا لوگوں کے سامنے میرے بارے میں، تو اس سے اور تکلیف ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے سامنے غیبت کی ہے اس کے سامنے جا کے بات کہہ دیں کہ یار وہ جو میں نے برائی کر رہا تھا وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اصل میں حضرت جی ایسے نہیں ہیں، ہمارے جو مسجد کے امام صاحب ہیں میں سمجھنے میں غلط ہوئی تھی، وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہے. تو یعنی اس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے نا، تو اس نقصان کی تلافی کر دے. بھائی جس کا جو نقصان ہو اس کی تلافی کریں گے تو حق الحق پورا ہو جائے گا. آپ نے کسی سے 10 روپے چرائے تو 10 روپے ہدیے کے نام پہ لوٹا دیں اس کو. تو مقصد تھا اس کی جیب میں 10 روپے پہنچ جائیں. یہ نہیں کہیں کہ میں نے چوری کیے تھے، اس لیے کہ پھر وہ جو آپ کی غیبتیں کرے گا نا پوری دنیا میں وہ آپ افورڈ نہیں کر پاؤ گے. وہ کہے گا یہ چور ہے، اس نے مجھے خود بتایا تھا میں چور ہوں. تو مقصد کیا ہے بھائی، آپ نے 10 روپے چرائے، اس کے اب 10 روپے لوٹانے ہیں تو اس کو یوں کہو کہ کسی موقع پر عیدی دے دو 10 روپے. میں آپ کو چاہ رہا تھا حضرت آپ کو 10 روپے ہدیہ دینا چاہ رہا تھا. تو اس طرح سے وہ رقم بھی پہنچ جائے گی اور آپ کی عزت بھی محفوظ رہ جائے گی اور وہ بھی غیبت سے بچ جائے گا. تو اسی طرح جب کسی کی غیبت کی ہے اس کی عزت میں کمی ہو گئی تو اس کی عزت کو کسی طریقے سے بحال کر دو تو وہ غیبت کی تلافی ہو جائے گی. اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگو، اللہ میں نے اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، مجھے معاف کر دے اور اس کے درجات کو بلند کر دے. تو یہ ہے توبہ کا طریقہ. اس کو بتائیں نہیں. گھر میں جو زیورات ہوتے ہیں سونے کے وہ شرعی لحاظ سے میاں بیوی میں کس کی ملکیت ہوتے ہیں؟ یہ تو میاں بیوی کو پتا ہونا چاہیے بھائی. کوئی مجھے گھر لا کے پوچھ رہا ہے یہ صوفہ کس کا ہے تو میں کہوں جس کا ہے اس کا ہے، مجھے کیا پتا. تو بعض لوگ عجیب سوال پوچھتے ہیں. تو گھر میں اگر شوہر نے وہ زیور خریدا ہے اور بیوی کو ہاتھ میں پکڑا کے کہہ دیا کہ آج سے تمہارا ہے تو پھر بیوی کا ہے، اور اگر پکڑا کے نہیں کہا یہ بلکہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے تو شوہر کا ہے. تو اب خود فیصلہ کریں کس کا ہے. آج کسی صاحب کا فون آیا کہ حضرت میری بیوی مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کے دیں، تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ رکھوں یا نہیں رکھوں. تو میں نے کہا آپ الگ گھر استطاعت ہے آپ کی، کہہ رہے ہیں میرے پہ تو تنخواہ ہی نہیں، میں الگ کرائے کا گھر لوں گا کہاں سے، میں لے ہی نہیں سکتا، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جب کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تو مشورہ کیوں کر رہے ہو بھائی مجھ سے؟ جب کر ہی نہیں سکتے کہہ رہے نہیں ویسے ہی مشورہ لے رہا تھا. میں نے کہا جب پیسے ہیں ہی نہیں، اگر میں دے دوں مشورہ کہ ہاں الگ ہو جاؤ، تو پھر مجھے یہ کہو کہ میں پیسے نہیں ہے تو حضرت کہاں سے الگ ہو جاؤں.
ایسی ایسی ماشاءاللہ اللہ نے نیک بندے پیدا کیے الحمدللہ. والدہ کے انتقال کے بعد گورنمنٹ کی پینشن والد صاحب کے نام آتی ہے, اس پر اولاد کا کوئی حق ہے؟ نہیں, کوئی حق نہیں ہے. پینشن بیوہ کو ملتی ہے تو وہ بیوہ ہی کی ہے, وہ وراثت نہیں ہے. اچھا ایک دو اعلان سن لیں بھائی. ایک تو مسئلہ یہ ہے, میں بھی انشاءاللہ وہ واٹس ایپ پہ اور ٹیلی گرام پہ بھی چلا دوں گا یہ میسج کہ میں اب یہ جو مسائل کا سلسلہ ہے نا اس کو محدود کرنا چاہتا ہوں. دماغ میرا بالکل خراب ہو گیا ہے. واٹس ایپ پہ بھی مسائل کی بھرمار ہے اور ابھی ٹیلی گرام بھی آ گیا, پھر فون پہ مسائل. تو اب یا تو یہ کہ آدمی بند کر کے بیٹھ جائے, یہ بھی غلط ہے. ٹوٹا پھوٹا جو علم حاصل کیا ہے تو وہ ظاہر ہے اس لیے کیا ہے کہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے, خود بھی فائدہ ہو. اور اگر ہر آدمی کا فون اٹھا کے ہر ایک کو ہر مسئلہ بیان کرنا شروع کر دے تو یہ ناممکن ہے. اس سے بہت سے لوگ جن کو واقعی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے, جن کی عملی ضرورت ہوتی ہے, وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو اب میں نے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ بھائی مسائل کا جواب دینے کے لیے چند چیزیں ہیں. نمبر ایک, مسئلہ پوچھنے والا وہ مسئلہ پوچھے. یہ الگ شارٹ کلپ چلا دینا اس کا بھائی. نمبر ایک, مسئلہ پوچھنے والا صرف وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا دینی مسئلے سے تعلق ہوگا. کاروباری مشورے, جن چڑیل بھوت جادو بنیان پجامہ, یہ سب جادو میں آتے ہیں. حضرت میں نے دیکھا وہ ایک پجامہ نیلے رنگ کا ہمارے گھر سے نکلا ہے صوفے کے نیچے سے, اور مجھے فون کر رہا ہے پجامہ نکلا ہے. بھائی کوئی رکھ کے چلا گیا ہوگا پجامہ, مجھے کیا پتا. عجیب سی بات ہے. بنیان تھا, میں نے دیکھا وہ خون کے چھینٹے نظر آئے. ہو گیا ہوگا کوئی بلی بلی آئی ہوگی یا کچھ چیچڑے کھا کے آئی ہوگی, کہیں الٹی ہو گئی ہوگی اس میں. وہ عجیب عجیب سی فضول قسم کی باتیں. تو ہمارے گھر سے خدا نہ خواستہ کچھ نکل آئے تو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں, چھوڑو کیا اس میں, کسی سے بھی نہیں پوچھتے. تو جو اب خود نہیں ان چیزوں پر نہیں یقین کر رہا, آپ لوگ کیوں اس کو پریشان کر رہے ہو؟ تو یہ ان چیزوں کے لیے کسی اور کو فون کریں آپ, ٹھیک ہے نا. کریں ہی نہیں, میں تو کہتا ہوں ہو رہے ہونے دے, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ. تو پہلی بات یہ کہ دینی مسئلے کا جواب دیا جائے گا. استخارہ نکال دیں, فوراً فون کاٹ دوں گا. استخارے کا کسی نے بولا تھوڑا لائن کاٹ دی, دوبارہ فون کیا 3 دفعہ 4 دفعہ فون کیا, بلیک لسٹ میں ڈال دیا, آئندہ اس کا فون کبھی اٹھانا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس طرح کے جتنے ہیں روحانی اور جن چڑیل بھوت مشورے, رشتے کے لیے فون کرتے ہیں. حضرت کوئی رشتہ نہ نہیں بتانا رشتے کے لیے. میں شادی دفتر نہیں ہے بھائی میرا. کوئی بیچارہ کوئی بہت ہی کوئی دیندار آدمی ہو, کوئی بہت ہی جس کے بعد سے میں سمجھ جاؤں کہ یار یہ بیچارہ واقعی ہے اور میرے علم میں کوئی ایسا رشتہ ہوا, اس کو میں بتا دوں گا. لیکن یہ بھی وعدہ نہیں ہے. اس کے لیے مجھے فون نہ کریں آپ لوگ, بلکہ اس کے لیے ہم ابھی اناؤنس کر دیں گے کچھ دنوں میں. کچھ ایسے بندے تیار کر رہے ہیں جن کا شادی دفتر ہوگا, وہی یہ کام کریں گے. تو جیسے ہی کوئی فون آیا فوراً اس کا نمبر SMS کر دیا, آدھی بات سن کے رشتہ بس کاٹ دی لائن, میسج چلا گیا اس نمبر پہ رابطہ کریں. کیونکہ وہ خون پیتے ہیں, ان کو بتاؤ نا کہ فلاں ایک بندہ ہے, آپ اس سے رابطہ کریں. حضرت میں نے تو فون آپ کو کیا ہے. اچھا چلیں اس سے میں بات کر لوں گا, لیکن پہلے میری بات تو سن لیں. تو اب ایک دفعہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب سارا دن یہی چیز چلے گی تو پھر آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اور پاگل ہونے سے پہلے اگر آدمی صحیح ہو جائے, اس کا انتظام کر لے تو یہ اچھا ہوتا ہے. پاگل ہونے کے بعد تو میں خود کہوں گا کہ فون کیوں نہیں کر رہے بھائی آپ لوگ مجھے. جب پاگل ہو گئے نا پھر ایک معاملہ الگ ہوتا ہے. تو یہ پاگل ہونے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے انسان. تو پہلا مسئلہ یہ کہ دینی مسائل پوچھے جائیں گے. جن چڑیل بھوت رشتے دفتر شادی پریشانی, پیٹ میں درد, خوابوں کی تعبیریں, پیٹ میں درد پوچھ رہے ہیں لوگ مجھ سے. عجیب حساب ہے لوگوں کا. تو یہ کسی چیز دینی مسئلہ پہلی بات. دوسری بات, دینی مسئلہ بھی وہ جس کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہو اور ابھی آپ کو پیش آ رہا ہو, فرضی سوالات نہیں. لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو یوں کہے تو کیا ہوگا. میں نے کہا کسی نے کہا ہے. کہہ رہے نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. ویسے ہی کہ تو پھر بھائی بہت سارے, پھر آپ پورے مفتی بن جاؤ. مدرسوں میں تو یہی پوچھتے ہیں نا, اگر یوں کہا تو یوں ہوگا, یوں کہا تو ایسے فرضی سوالات. ڈاکٹروں کو آپ فون کرو, اگر کسی کے پتھری ہو جائے تو ڈاکٹر پوچھے گا نا عمر کتنی, آپ پوری تفصیل بتا دی, ڈاکٹر کا خون پی لیا, آخر میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بتاؤ یار میری فیس دو, کب آؤں میں. کہہ رہے ہیں میں تو جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا تھا آپ سے. ڈاکٹر تو پھر بھی غصے نہیں ہوگا, اس کو پتا ہے اس کو فیس مل جاتی ہے. تبھی ڈاکٹر تو کلینک کھول کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں آ جاؤ بس, جو بیمار نہیں بھی ہے وہ بھی آ جائے. ان کو پتا ہے ایک بندے کے 200-300 روپے تو کٹ جائیں گے.
تو وہ تو گھر چلا رہے ہیں پورا اس پہ, ہم تو صرف ثواب کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم سارا دن بھی فون پہ مسائل بتاتے رہتے, میرے 4-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں ٹیلی فون پہ, اگر سارا دن کو جمع کیا جائے واٹس ایپ اور یہ سب چیزیں ملا کے تو. اور اس کے کوئی پیسے ویسے نہیں لیتے ہم لوگ, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے کام, کر دیتے اور, لیکن اپنے دماغ کی حفاظت پہلے ضروری ہے. اور مخلوق خدا کو اگر فائدہ پہنچانا ہے تو اس میں شریعت کا اصول ہے کہ جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو آپ ترجیح دیں. اگر ایسے فالتو باتوں کا جواب دیں گے تو اس سے جن کو واقعی ضرورت ہے وہ رہ جاتے ہیں, ان کو پہلے. ایک کینسر کا مریض ہے اور ایک آدمی کو ہلکی پھلکی کھانسی ہے, آپ کھانسی والے پر 6 گھنٹے لگا رہے ہو, کینسر والے کی صرف نبض چیک کر کے آپ نے کہا کل آنا, تو یہ تو بیوقوفی ہے نا. تو دینی مسائل میں دوسری شرط کیا ہے, جو واقعتاً مسئلہ آپ کو ابھی درپیش آیا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو جواب ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا, نہ واٹس ایپ پہ, نہ ٹیلی گرام پہ, نہ کہیں اور. تیسری بات, مسئلہ بھی آپ کو پیش ہوا ہو, کسی اور نے طلاق دی ہے پڑوسیوں نے, وہ پوچھ نہیں رہا, آپ اس کے بارے میں جنرل نالج کے لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, حضرت اس نے یوں کہا ہے طلاق ہو گئی, میں کسی نے کہا کہ ہاں ہمارے پڑوسی نے کہا ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں کیا تمہارے پڑوسی نے تم کو کہا ہے کہ ان سے پوچھ کے بتاؤ؟ کہہ رہے نہیں, میں ویسے اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا. میں نے کہا جس نے دی ہے نا, جب وہ آپ کو کچھ مانتا ہی نہیں ہے, نہ وہ مجھے کچھ مانتا ہے, تو میں خامخواہ میں اس کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑاؤں؟ اس میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا اور آپ مجھ سے پوچھیں گے, یا وہ کسی کو پوچھے گا, یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو فلاں نے کہا, تو فلاں نے, سمجھ رہے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ بھی آ گئی کہ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی مولانا صاحب نے کوئی بیان کیا, آپ کو اعتراض ہوا اس پہ, تو وہ مجھے کہتے ہیں ہماری مسجد کے مولانا صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے, آپ اس کے بارے میں بتائیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی کسی کی شخصیت کے بارے میں آپ مجھ سے تبصرے نہ کروائیں. آپ کو اگر ان کا بیان سمجھ میں آیا پوچھ لیں, نہیں آیا تو چھوڑ دیں. آپ نے مجھ سے سوال اگر کرنا ہے تو آپ یہ پوچھیں کہ حضرت یہ والی بات یہ اسلام میں درست ہے یا نہیں ہے, اس میں آپ کی رائے کیا ہے. ناموں کو لے کے فلاں فلاں فلاں. اسی میں یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, کاپی پیسٹ کر کے کسی کی تحریر اٹھا کے بھیج دیتے ہیں. وہ مولوی صاحب بیوقوف ہے جو پوری تحریر اس کی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, اس میں بتاتے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, تو وہ نہیں میں بتاتا یہ تحریر سے, کیونکہ اس کے لیے پوری تحریر پڑھنی پڑتی ہے, پھر اس میں کیا صحیح ہے, کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں, ان کو ایک ایک سطر کے بارے میں بیٹھ کے بتاؤ, یہ باتیں صحیح لکھی ہیں, یہ باتیں, 1 گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھیں, دوسروں کی تحریروں پہ تبصرہ نہ کریں. آپ اس طرح لوگ کلپ بہت بیچتے ہیں 6-6 منٹ کے, 8-8 منٹ کے, کہ یہ مولوی صاحب نے 8 منٹ کا بیان کیا ہے, مولوی صاحب اس پہ آپ بتائیں یہ بیان صحیح ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں میں 8 منٹ کا بیان نہیں سن سکتا, ناممکن ہے میرے لیے, کیونکہ میں آپ کا 8 منٹ کا, اس کا بھی 8 منٹ کا, تو سارا دن. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے اور آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے تو آپ اس کا خلاصہ 30 سیکنڈ میں اپنے لفظوں میں بتا دیں کہ ایک مولوی صاحب نے یہ بات کی ہے, جبکہ میں یوں نہیں, میں یوں سمجھتا تھا اور یہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے, تو اس کا یہ خلاصہ ہے, مولوی صاحب آپ اس کا جواب دے دیں. تو اس کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا. کتنی باتیں ہو گئیں؟ پہلا دینی مسئلہ ہونا چاہیے, دوسرا جس کی آپ کو عملی ضرورت ہو, ٹھیک ہے نا, فرضی مسائل نہ ہو. تیسرا مسئلہ ہے کہ فرقہ وارانہ جو اختلافی مسائل ہیں وہ واٹس ایپ پہ ریکارڈ ہو کے جاتے ہیں, بعض دفعہ ان سے ایک فرقہ واریت کی آگ لگتی ہے. اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں شیعہ سے نکاح حلال ہے یا حرام ہے, شیعہ کافر ہے یا مسلمان ہے. تو اس قسم کے مسائل کو علماء نے کہا ہے کہ ان کی فائلوں کو لپیٹ کے رکھ دینا چاہیے, کیونکہ حکومت کی طرف سے اس پہ سخت قوانین بھی بن چکے ہیں, اور ماضی میں اس معاملے میں بڑا غلو ہوا جس پہ بہت قتل و غارت ہوئی ہے. اب جن لوگوں نے ان مسائل کو شروع کیا تھا نا, وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فائلوں کو لپیٹ کے بند کر دو, کیونکہ ابھی امت مسلمہ کا جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے نا, یورپ امریکہ, وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کھڑے ہو جائیں اور ایک دفعہ یہ لڑے تاکہ امریکی فوجوں کو یہاں آنے کا موقع مل جائے. تو اس قسم کے مسائل بالکل اس طرح سے ان کی اشاعت نہیں کی جا سکتی کہ میں ان پہ کلپ بنا کے آپ کو جواب دوں, پھر خون پیتے ہیں. بھائی میں کب سے پوچھ رہا ہوں, آپ جواب دینا پلیز, کب سے پوچھ رہا ہوں حضرت جواب دینا پلیز, تو منی جواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ کتنے ہو گئے؟ جتنے بھی ہو گئے نمبر خود ہی لگا لینا بیٹھ کے. اور ایک اور بات تھی ذہن سے نکل گئی, 30 سیکنڈ سے کم کا سوال ہونا چاہیے. اب اس پہ یہ الگ بات ہے کہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں 30 سیکنڈ میں مکمل نہیں ہو سکتے, میں مانتا ہوں, لیکن 10 آدمی 30 سیکنڈ سے کم میں بات کر سکتے ہیں, ان کا میں 10 آدمیوں کا مسئلہ نمٹا سکتا ہوں, اور ایک آدمی کی میں 10 منٹ کی بات سنوں, تو اس ایک کو فائدہ پہنچانا زیادہ اچھا ہے یا 10 آدمی؟
جس کی بات 10 منٹ کی ہے وہ یا تو الگ سے فون کر کے وقت لے مجھ سے، یا یہ کہ وہ کسی مدرسے میں باقاعدہ تحریری فتویٰ جمع کرا دے، مجھ سے وقت لے لے، میں اس کی نوعیت تھوڑی سمجھ لوں گا، بھائی یہ ہے تو میں بتا دوں گا ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات 10 منٹ میں 15 منٹ میں ہو سکتی ہے۔ اس سے جو اپنے خاص دوست احباب ہیں وہ مستثنا ہے، اس سے ان کو میں فیوریٹ کی لسٹ میں ڈال دوں گا، بھائی یہ اپنے خاص لوگ ہیں، لیکن وہ خون پینے کی کوشش براہ مہربانی نہ کریں، کیونکہ بعض لوگوں سے انسان کی گپ شپ ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، بھائی کیا کھایا آج، کیا نہاری واری چل رہی ہے، خیریت ہے، تو اس طرح کی باتیں بھی ظاہر ہے انسان ہے نا، تو یہ تھوڑی کہ سارا دن بیٹھ کے وہ مسائل ہی بتاتے رہیں گے۔ تو عمومی قانون یہی ہے، اور 30 سیکنڈ سے کم میں بات مکمل کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 30 سیکنڈ میں نہیں ہو سکتی ہے، لوگ سوال اس طرح سے پوچھتے ہیں، اب واٹس ایپ پہ کلپ آتا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 10 سیکنڈ اسی میں ہو گئے، اور حضرت خیریت سے، آپ بڑے دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں میں، اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ نے میرا کلپ سن لیا، امید ہے سن لیا ہوگا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، بڑا مزہ آتا ہے آپ کے بیانات سن کے ویسے، لیکن حضرت اس ایک ابھی اصل بات شروع نہیں کی ہے اس میں، پھر کافی دیر کے بعد جا کے اپنی تاریخ پیدائش بتاتا ہے، وہ فلاں سن میں پیدا ہوا، مسئلہ پوچھ رہے طلاق کا یا وراثت، فلاں سن میں پیدا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، اتنی سی بات ہوتی ہے جو مسئلہ پوچھنے کی ہوتی ہے، تو آپ مختصر سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں، ایک اماں ہیں، ان میں وراثت میں کس کو کتنا ملے گا، کھٹاک بند، نہیں آ رہی بات، ٹو دا پوائنٹ بات، جواب میں نے بھیجا ٹو دا پوائنٹ، شکریہ نہ بھیجیں، جزاک اللہ دل میں کہیں، زبان سے کہیں، جتنا میرے لیے دعا مانگیں گے ہم تو، اور تو پیسے تو مل نہیں رہے نا، ٹھیک ہے نا، تو جزاک اللہ تو ملے کم از کم، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مفتی صاحب کی عمر میں برکت دے، اور بہت ساری دعائیں جو میں ممبر پہ نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو، ہر قسم کی دعائیں مانگیں، تو لیکن شکریہ لکھ کے نہ بھیجیں، اس لیے کہ وہ آپ کا ایک شکریہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی میسج آئے، پتہ نہیں کوئی اہم میسج نہ آ جاؤ، تو ہمیں تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا، اب ایک آدمی نہیں، ہمارے پاس تو سینکڑوں لوگ ہیں، تو اب سب کو دیکھتے رہو، شکریہ 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 شکریہ۔ ابھی میں نے کیا کیا، ایک گروپ بنا کے ایک میسج سب میں گھمایا کہ ٹیلی گرام پہ رابطہ کریں آپ لوگ، وہ سب کے پاس چلا گیا، تو سب کی طرف سے شکریوں کی بھرمار لگ گئی، تو میں نے ایک میسج گھمایا، بھائی شکریہ ادا نہ کریں، کیونکہ بہت زیادہ میسج جمع ہو رہے ہیں، سب کو ڈیلیٹ کرنا مشکل ہے، تو اب سب کے پاس گیا تو ہر آدمی سمجھ رہا ہے صرف مجھے بھیجا ہے انہوں نے کہ شکریہ ادا نہ کریں، اب تنزیہ میسج آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نہیں کر رہے نہیں کریں گے آئندہ کوئی۔ پھر میں نے ایک میسج گھمایا کہ یہ صرف آپ کو نہیں بھیجا، یہ تو پورے گروپ میں بھیجا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے آپ کو، یہ پورے گروپ میں بھیجا ہے، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اچھا جن کی آ گیا سمجھ میں، پھر وہ میسج بھیج رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ، بھیج تو دیا نا آپ نے، اللہ کے بندو، پھر میں بیٹھ رہا ہوں، کیونکہ وہ جب میسج آتا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا لکھا ہے، وہ تو جب آپ جائیں گے اس میں کھولیں گے اس کو، پھر پتا چلے گا کہ یہ تو کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کلپ بھی اس پہ بھی پلے پہ بٹن دبانا پڑتا ہے، تو یہ ایک دو مسئلے 24 گھنٹے میں ہوں تو کوئی بات ہے، لیکن جب سارا دن یہ سیٹ اپ ہے تو پھر ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تو جس نے ان چیزوں کی زیادہ پابندی نہیں کی، تو میں خود ہی اس کا نمبر، وہمیوں کی لسٹ میں نے ایک الگ بنائی ہوئی ہے کہ ایک ہی مسئلہ بار بار پوچھ رہے ہیں تو وہمی میں ڈال ہٹا دے اس کو، وہمی نمبر 365، ٹھیک ہے اب لوگ اتنے ہوشیار ہو گئے، مجھے مسئلہ پوچھتے ہوئے کہتے ہیں، ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہم خود ان کو اپنے اندر سے وہمی ہونے کی بو آ رہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں حضرت اللہ کا واسطہ وہمیوں کی لسٹ میں نہ ڈال دینا، وہ خود لکھ کے بھیج رہا ہوتا ہے، میں کہتے ہیں اس کو خود پتا ہے کہ میں وہمی ہوں، تو یہ ایک بات ہو گئی، اور ایک اہم ترین بات یہ کہ جب ایک ٹائم پہ صرف ایک مسئلہ پوچھیں، جب تک اس کا جواب نہ مل جائے دوسرا مسئلہ بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی سانس میں 5-6 مسئلے 30 سیکنڈ میں تو کر لیا، لیکن 10 مسائل 30 سیکنڈ میں پوچھ لیے، اب سب کا جواب، کیونکہ میں اب اس کو ترتیب سے لے کر آ رہا ہوں، تو اس میں جو ہے نا پھر یہ سب کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ابھی ہم یہ ٹیلی گرام ایک آپ کو پتا ہے کہ نیا سافٹ ویئر آیا ہے، اس میں کچھ بڑی اچھی چیزیں ہیں جو واٹس ایپ میں نہیں ہیں۔ اب ہم نے ٹیلی گرام کا لوگوں کو ایڈریس بھیج دیا کہ یہ گروپ ہے ہمارا، یہ جوائن کریں، تو اب لوگ وہ گروپ میں کسی کا سوال ہی نہیں جا رہا ہے،
تو مجھے بھیجنا ہے، اس میں تو سوال جا ہی نہیں رہا. اس گروپ میں کسی کا سوال نہیں آ سکتا. وہ گروپ ایسا ہے جو میرے اور عثمان کے کنٹرول میں ہے، اس میں میں یا عثمان جو چیز ڈالیں گے وہ آئے گی. تو اس میں ہم نے 2 گروپ بنائے ہیں، ایک مسائل کے جواب کے لیے اور ایک بیانات کی شیئرنگ کے لیے. تو جو مسائل کا جواب ہے وہ تو 100% میرے ہی کنٹرول میں ہے. اس کا فائدہ یہ ہے، یہ واٹس ایپ میں سہولت نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب جیسے کوئی سوال آیا نا کسی کا، تو میں کاپی پیسٹ کر کے اس کو گروپ میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ سوال سب کو پہنچ جائے اور وہی سوال دوبارہ نہ پوچھا جائے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یہ بڑا خاندانی کام ہو گیا ٹیلی گرام میں. تو اب جو لوگ اس گروپ میں شیئر ہیں، جو شریک ہیں، وہ پہلے گروپ میں سرچ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ میں اس سوال کا پورا اوپر عنوان بھی دے رہا ہوں، قربانی سے متعلق سوال. اس میں مردوں کا تو نام آئے گا مگر خواتین کا نام ہٹا کے ان کا جو ہے وہ سوال شیئر کیا جائے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی سوال بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا. تو بھائی جو گروپ میں شیئر ہے وہ اس میں سرچنگ کا آپشن بھی ہے. مثال کے طور پر آپ کو سوال پوچھنا ہے کہ ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں، ایک جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں. آپ سرچ میں جا کے حصے کا لفظ لکھیں گے نا تو حصے جہاں جہاں آیا ہوگا وہ سوال وہاں پر آ جائے گا. خاندانی کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے کل مجھ سے پوچھا کہ یہ ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہا، اس میں بہت بھر گیا ہے. تو واٹس ایپ میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ آپ کے موبائل کی میموری میں جا رہی ہیں، موبائل بھر رہا ہے. یہ جو گروپ ہے اس میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں آپ کو شو ہو رہی ہیں، یہ آپ کے موبائل کی میموری میں نہیں ہے. لہذا ان میں سے کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ڈیلیٹ نہ ہو تو غم نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. سب چیزیں آن لائن پڑی ہوئی ہیں. نہیں آ رہی بات؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم گروپ میں، وہ جو گروپ بنایا ہے ہم نے، اس میں اگر میں کوئی چیز ڈیلیٹ مار دوں تو وہ آپ کے موبائل سے غائب ہو جائے گی. اگر وہ آپ کے موبائل کی میموری میں ہوتی ہے پھر غائب تھوڑی ہوتی. یہ دلیل ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل. تو اس کا یہ ٹیلی گرام کے کچھ فوائد ہیں. اس لیے میں واٹس ایپ سے آہستہ آہستہ پتلی گلی سے کنی کترا کے نکل رہا ہوں اور سارا فائلیں لپیٹ کے کہاں جا رہا ہوں؟ ٹیلی گرام میں. تو کچھ دن کے بعد میں واٹس ایپ پہ مسائل کا جواب دینا چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں لوگوں کو بتائیں تاکہ خون ہمارا بھی کم پئیں اور اپنا فائدہ بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہو. تو وہ اس میں مسائل جائیں گے، سوال جواب وہیں. ابھی میں بہت کم مسائل کا جواب دے رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی وہ مسائل کے بارے میں جو قانون اور ضابطہ وہ اناؤنس نہیں کیا. تو ٹیلی گرام میں بہت کم. جب یہ سلسلہ بڑھے گا تو انشاءاللہ درجنوں مسائل ایک ایک وقت میں اس میں آئیں گے. آپ اس کو دیکھتے رہیں، سرچ کریں، یار میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، دیکھ لوں پہلے یہ پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ پوچھ لیں. اچھا، تو اس میں جو آپ کی اپنی آئی ڈی ہے نا اس میں مسئلہ پوچھیں گے آپ، جواب گروپ میں جائے گا. اور اس میں بھی میں یہ کہوں گا اگر کوئی کسی کا خاص نوعیت کا شرم و حیا کے خلاف والا مسئلہ ہے پھر کو میں گروپ میں شامل نہیں کروں گا، اس لیے تاکہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ تو مسئلہ ہی خراب ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. اب ایک آدمی پوچھ رہا ہے میری بیوی بھاگے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، پکڑائی میں نہیں آ رہی. چل اب گروپ میں آ گیا ستار بھائی کی بیوی کو 3 سال سے بھاگی نہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. پہلے میں خود سنتا ہوں کہ یہ گروپ میں شیئر کرنے کا ہے یا نہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شیئر نہیں کرے تو وہ مسئلے کا سوال پوچھتے ہوئے مجھے بتا دے کہ حضرت یہ شیئر نہ کریں. وہ خود بھی تو یہ کام کر سکتا ہے، حضرت صرف مجھے ہی بتائیں گے. تو یہ چند باتیں اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے لیے خوب تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اس جمعے کو انشاءاللہ قربانی کی فضیلت پر بیان ہوگا. خوب ابھی سے تیاری کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں. بڑی ایسی عبادت ہے تو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، اور ایسے بھرپور طریقے سے ہوتی ہے کہ پوری دنیا چیختی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بیل لا کے موٹے موٹے بکرے لا کے کاٹ کے سری پائے چانپے سب ایک دن میں الگ کر دیتے. کیوں؟ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، بس اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو اس کو زندہ کریں، اس رسم کو. جانور لایا کریں، گلیوں میں گھمایا کریں، پتہ چلے کہ بقرعید آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.